وعن ابن عباس رضی اللہ عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم الخیر اسرع الى البیت الذي یؤکل فیہ من الشفرۃ الى سنام البعیر، رواہ ابن ماجہ۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جس گھر میں مہمانوں کو کھانا کھلایا جاتا ہے وہاں خیر یعنی رزق، برکت اور بھلائی اتنی تیزی سے پہنچتی ہے جتنی تیزی سے چوری بھی اونٹ کے کوہان کی طرف نہیں پہنچتی۔ الی سنام بعیر، اونٹ کو جب ذبح کیا جاتا ہے تو ذبح کے بعد سب سے پہلے جلدی جلدی اس کے کوہان سے گوشت کو کاٹ کر پکایا جاتا ہے اور شوق سے کھایا جاتا ہے۔ لکه څرنګه موږ د وزالو لکو کشوکای لول کو زر زر سکومه د ینه رو بوسو۔ تو اس حدیث میں فرمایا کہ جس شخص کے گھر میں مہمان کو کھانا کھلایا گیا اس گھر کی طرف خیر اور برکت اس سے بھی زیادہ جلدی آتی ہے جس طرح چوری ذبح شدہ اونٹ کے کوہان کی طرف جلدی جاتی ہے۔ تو ضیافت میں برکت ہی برکت ہے۔ وعن ابی ہریرہ رضی اللہ عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم من السنت ان یخرج الرجل مع ضیفہ الى باب الدار، رواہ ابن ماجہ ورواہ البیہقی فی شعب الایمان عنہ وعن ابن عباس وقال فی اسنادہ الضعف۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، یہ سنت ہے کہ آدمی اپنے مہمان کا استقبال کرے یا اس کو رخصت کرنے کے لیے گھر کے دروازے تک نکل آئے۔ من السنہ، اس کا مطلب یہ ہے کہ مہمان کو رخصت کرتے وقت اس کے ساتھ دروازے تک جانا قدیم زمانے کی ایک عادت ہے جو تہذیب اور شائستگی کا ایک حصہ ہے۔ یا مطلب یہ ہے کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ یہ عمل میرے طریقے کے مطابق ہے، تو مہمان کو گھر کے دروازے تک چھوڑ آؤ۔ اسماء بنت یزید قالت اتي النبي صلی اللہ علیہ وسلم بطعام فعرض علينا فقلنا لا نشتهيه قال لا تجتمعنا جوعا وكذبا، رواہ ابن ماجہ۔ حضرت اسماء بنت یزید کہتی ہیں کہ ایک دن نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس کھانا لایا گیا اور پھر وہ کھانا ہمارے سامنے رکھا گیا۔ ہم اگرچہ بھوکے تھے اور کھانے کی خواہش رکھتے تھے، مگر جیسا کہ عادت ہوتی ہے محض تکلفاً ہم نے کہا کہ ہم کو کھانے کی خواہش نہیں ہے۔ نبی علیہ السلام نے یہ سن کر فرمایا کہ بھوک اور جھوٹ کو جمع نہ کرو، یعنی لا نشتہی ہی، یعنی انہیں کہا کہ ہمیں چاہت نہیں ہے لیکن چاہت تھی، مطلب یہ کہ بھوک لگی ہے مگر تکلف کر کے کہہ رہے ہیں کہ بھوک نہیں ہے۔ تو اس میں دو چیزوں کا نقصان ہے، ایک تو دنیا کا کہ کھانا نہیں کھایا، اور دوسرا آخرت کا کہ جھوٹ کا ارتکاب کیا۔ یہ امت کے ایسے اشخاص کے لیے تنبیہ ہے جو ایسا کرتے ہیں۔ تو بھوک ہو تو کھانے میں تکلف نہیں کرنا چاہیے بلکہ کھانا چاہیے۔ وعن عمر بن الخطاب قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کلوا جمیعا ولا تفرقوا فإن البرکۃ مع الجماعۃ۔ حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، کھانا مل کر کھاؤ، الگ الگ مت کھاؤ، کیونکہ برکت جماعت کے ساتھ ہوتی ہے۔ وعن ابی سعید رضی اللہ عنہ عن النبی صلی اللہ علیہ وسلم قال مثل المؤمن ومثل الایمان كمثل الفرس في اخیته يحول ثم يرجع الى اخیته وان المؤمن يسهو ثم يرجع الى الايمان فاطعموا طعامكم الاتقياء وَأُولُوا مَعْرُوفَكُمُ الْمُؤْمِنِينَ، رواہ البیہقی فی شعب الایمان وابو نعیم فی الحلیہ۔ حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے روایت کرتے ہیں کہ آپ علیہ السلام نے فرمایا، مومن اور ایمان کی مثال اس گھوڑے کی سی ہے جو اپنی رسی میں باندھا ہوا ہوتا ہے اور ادھر ادھر چکر لگانے کے بعد پھر اپنی رسی کے پاس آ جاتا ہے، اور اسی طرح مومن غفلت اور کوتاہی کرتا ہے لیکن پھر ایمان کی طرف لوٹ آتا ہے۔ لہذا تم اپنا کھانا متقی اور پرہیزگار لوگوں کو کھلاؤ اور اپنے عطایا سے سب مسلمانوں کو نوازو۔ اس روایت کو بیہقی نے شعب الایمان میں اور ابو نعیم نے حلیہ میں نقل کیا ہے۔ آخیت ہی حمزہ پر مد ہے،
خا پر کسرہ ہے یا پر شد ہے، پھر تا ہے۔ اس کا آسان ترجمہ رسی اور کنڈا ہے، لیکن اصل میں اخیت کا بہترین مصداق جانوروں کے باڑے میں جو سائیکل کا ٹائر زمین پر گاڑا جاتا ہے نا، اور اس کے ساتھ رسی باندھ کر جانور کو باندھا جاتا ہے، وہی ہے۔ اس کو قلہ بھی کہتے ہیں۔ تو حدیث کا مطلب یہ ہے کہ مومن اپنے مرکزی ایمان کے ساتھ باندھا ہوا ہے۔ جانور اس قلعے سے کافی دور بھی جاتا ہے لیکن رسی موجود ہوتی ہے، تو آخر میں پھر واپس قلعہ پر آ جاتا ہے۔ اسی طرح مثال مومن کی ہے جو ایمان کے قلعے کے ساتھ بندھا ہوا ہے۔ اگر معاصی کی طرف غلطی سے چلا جاتا ہے تو پھر اپنی مرکز ایمان کی طرف واپس لوٹ کر آتا ہے۔ مسلمان کا مرکز کیا ہے؟ ایمان اور قرآن ہے، بیت اللہ اور مدینۃ الرسول ہے، مساجد، مدارس اور علماء ہے۔ بھٹکا ہوا مسلمان انہی مقامات سے ہدایت حاصل کر سکتا ہے۔ اچھا، فَأَطْعِمُوا، اس میں جو فا ہے نا، یہ فائے جزائیہ ہے، اس کی شرط محذوف ہے، یعنی جب مسلمانوں کا مرکز ایک ہے تو اس مرکز پر سب کو جمع ہونا چاہیے، لہٰذا اس مرکز کو مضبوط کرو۔ اس کی صورت یہ ہوگی کہ ایک دوسرے کی ضیافت کرو کہ محبت اور اتحاد پیدا ہو۔ پرہیزگاروں کو کھلانے کی تخصیص اس لیے کی گئی کہ جب وہ کھائیں گے تو عبادت کریں گے اور تمہیں دعائیں دیں گے۔ یہ جو بتایا نا کہ پرہیزگاروں کو جو ہے کھلاؤ، تو پرہیزگاروں کو کھلانے کی تخصیص اس لیے کی گئی ہے کہ جب وہ کھائیں گے تو عبادت کریں گے، تمہیں دعائیں دیں گے اور ان کی دعائیں قبول ہوتی ہے۔ اور وہ اولو، یہ ایلا سے ہے، والی اور متوالی بنانے کے معنی میں ہے، یعنی مسلمانوں کو اپنے عطا کے ساتھ خاص کرو، منافقین اور کافرین کے چکر میں نہ پڑو۔ تو پرہیزگار لوگوں کی ضیافت زیادہ بہتر ہے، یہ اس حدیث میں بتایا۔ وعن ابی الاحوص الجشمی عن ابیہ قال قلت یا رسول اللہ ارأیت ان مررت برجل فلم یقرنی ولم یزفنی ثم مر بی بعد ذلك اقریہ ام اجزیہ قال بل اقریہ، رواہ الترمذی۔ حضرت ابو الاحوص جشمی رحمۃ اللہ علیہ اپنے والد سے روایت کرتے ہیں کہ انہوں نے کہا کہ میں نے ایک دن عرض کیا یا رسول اللہ، اگر میں کسی شخص کے ہاں سے گزروں، یعنی اس کے یہاں مہمان ہو جاؤں، اور وہ میری مہمان نوازی نہ کرے اور نہ میری مہمان نوازی کا حق ادا کرے، اور پھر اس کے بعد ان کا گزر میرے یہاں ہو، یعنی وہ میرے ہاں آ کر مہمان ہو جائے، تو کیا میں اس کی مہمان نوازی کروں یا اس سے بدلہ لوں؟ یعنی میں بھی اس کے ساتھ وہی سلوک کروں جو وہ میرے ساتھ کر چکا ہے؟ آپ علیہ السلام نے فرمایا نہیں، اس سے بدلہ نہ لو بلکہ اس کی مہمانداری کرو۔ نن سبا خو د موتو سعادت شوی ده چې چکر ته کټیکاله کوي مغو ته ټیکاله کوو، کټیکاله نه کوي بیو ته ټیکاله هم نه کوو سکون. تو برائی کا بدلہ برائی نہیں ہے، برائی کا بدلہ اچھائی ہے۔ ان اللہ وملائکته یصلون علی النبی یا ایها الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔